کوئی امتحان نہ آ جائے. امتحان آتے ہیں نا محبت کے راستے. اب تم جب لگے ہو تم کو مال کا امتحان ہے، اولاد کا امتحان ہے، دنیا کا امتحان ہے، روزگار کا امتحان ہے، بیماری اور مسائل یہ مسائل. ایک طرف تمہاری طرف حضرت محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں کہ ان مسائل کو زیادہ توجہ نہ دو، مجھے دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب انسان دماغ ہے اس کا ہر طرف چلتا ہے، تو پھر کوئی بھٹک جاتا ہے، کوئی سست ہو جاتا ہے، کوئی کبھی اس طرف اس کا خیال آتا ہے، کبھی نہیں آتا ہے، کہتے بعد میں کر لوں گا. یہ چیز بعد میں کرنے کی ہے. ایمان کے رابطے اور آقا سے محبت ہے سب سے پہلے کام کرنے والے. یہ بعد میں تو رکھا جاتا ہے. اگر بعد میں رکھا تو دین دنیا دونوں خطرے میں چلی جائے گی. جتنے بھی خطرے اس کو پہلے رکھا، ہر کروڑ تم پر مصیبتیں آئے. خدا اپنے حکم پہ غالب ہے. اس نے کہا وہ کہ کتب اللہ لاغلبن انا، خدا اس کا فیصلہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس کے حضرت غالب ہی رہیں گے. تو پھر تم کہاں ضائع ہو سکتے ہو؟ ڈگمات کے غاتا ضرور ہے، لیکن اس کو یہ بھی سمجھ کہ تمہارے سہارے اتنے زبردست ہیں کہ یہ سہارا کبھی تم کو دھوکہ نہیں دے گا. یہ سہارا کبھی کمزور نہیں ہو سکتا. ہاں، کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس چیز کی تائید آقا کی عظمت کی قرآن نے کی ہے، اور ان سے جڑنے والوں کے لیے خدا نے تائید کی ہے کہ ہمارے وعدے ہم ان کو دنیا آخرت میں سرفراز کر کے مفہوم قرآن. ہاں، تو جب کلمہ پڑھا ہے تو قرآن اور حدیث پر بہت یقین ہونا چاہیے. امتحان جو آتے ہیں انسان کو تھوڑا ڈراتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس آدمی بھٹک گیا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. پھر خوار ہی ہوتا ہے، امیر ہو، غریب ہو، وزیر ہو، بادشاہ. اگر ان کو نہیں چھوڑا، امیر ہو، وزیر ہو، بادشاہ ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ان سے باغی تو نہیں ہے، ان کو بھولتا تو نہیں ہے. ہر وقت ان کی طاعت کی فکر ہے، اور نافرمانی ان کی ناراضگی سے بہت ڈرتا رہتا ہے. وہاں یہی ہے، آپ جا کے سوچیں جس چیز سے خدا حضرت خوش ہو کام کرنے ہیں، جس سے خدا نبی نہ خوش ہیں وہ کام نہیں کرنے، اس سے بچنا. جو ہو گئے ہو گئے. ہاں، کسی کی رعایت نہیں کرنی ہے، خدا رسول کی طاعت میں کرنی ہے. ہاں، تو جب تک یہ نیت نہیں ہوگی تو ذکر اذکار کوئی خاص فائدہ نہیں دیں گے. تھوڑا بہت تو ضرور ہوگا کہ نام لیا ہے، ہاں کرم ہوگا، لیکن خاص بات نہیں ہوگی. اگر ان کو اہمیت دی تم نے ہر چیز سے زیادہ، تو تمہاری سرپرستی حضرت محمد مصطفیٰ کریں گے. پھر آپ کو کیا چاہیے؟ وہ آپ کے ضامن، وہ آپ کے کفیل. دین میں، دنیا میں، رزق میں، ہر چیز میں، نہیں فقط ہر چیز میں، ہر جنت میں داخل کرنے تک، خدا کے ملانے تک. ان کی ضمانت کفارت کبھی کمزور ہو سکتی ہے یا بدل سکتی ہے، اس میں کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا نے ان کو اختیار کیا. ہاں، تو پھر کچھ مضبوط کرے نا دل کو، صرف اس سے سمجھیں اور فائدہ اٹھائیں. یہ فقط ایک وقتی طور سے ایک کچھ جیسے کہتے ہیں خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ وہ تھے. ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے، ہم نے ان سے جڑنا ہے، ہم نے ان کی سرپرستی حاصل کرنی ہے. ہم ان کو حیات النبی مانتے ہیں، رحمت للعالمین مانتے ہیں. جب رحمت العالمین ہم اس رحمت کے ساتھ میں ہمیشہ کے لیے اپنا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ہمیشہ کے لیے امان مل جائے. ہاں، دو جہان میں آپ کو امان دلا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پھر دل کو مضبوط کرے نا، کچھ مطلب بھی سمجھے اس کا، کچھ عملوں میں بھی اپنی تبدیلی کریں. ہاں، عمل تو آسے اچھے گے لیکن نیت مضبوط کر لیں. اب ایک مکان بنا کے نیت مضبوط کریں اس کی، لیکن بنے گا ایک دم نہیں، وہ آستے ہی آستے بنے گا. کبھی کوئی چیز گرے گی، اکھڑے گی، چل لگے بن جائے، لیکن نیت مضبوط ہے نا. جو نیت ہی خراب ہے تو پھر تو مشکل ہے معاملہ. چل بھائی کوئی مصیبت کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی پریشانی ہے، ہمیں خدا رسول سے رابطے کا تو نہیں ہے دل میں گھسا ہوا، ہمیں تو اپنے رابطوں کی پڑی ہے. تو بتاؤ پھر کیا بنے گا ذکر اذکار کا کہ نیت تو بیچ میں ٹھیک نہیں. چاہے مسائل حل ہوتے ہیں لیکن نیت ٹھیک نہیں، پھر یہ مسائل حل ہوتے ہوتے رک جائیں گے، مصیبتیں آ جائیں گی. ہاں، تو اصل نیت کو ٹھیک کرنا، باقی کام انسان اٹھتا گرتا، بیماری صحت لگی رہتی ہے، لیکن نیت تو خراب نہیں ہونی چاہیے نا. نیت میں تو مضبوطی ہو تو وہ آدمی نکل جاتا ہے. اسی اعمال کوئی بھی انسان شروع کرے
لیکن نیت کا کمزور ہو یا نیت کا خراب ہو تو وہ کر کے بھی اعمال وہ اس کو مقصد منزل مقصود اس کو نہیں ملتی ہے، کیونکہ نیت کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے کہ تم کس نیت سے پڑھتے ہو، کب تک پڑھو گے، کیوں پڑھتے ہو، کیا مقصد ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تو نیتوں کو مضبوط کریں کہ ہماری نیت ہے خدا رسول کو ہم نے راضی کرنا، باقی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو گئی نہ ہوئی اس کی حکمت ہے، حل ہو جائے تو تمنا، اگر نہیں ہو تو کوئی حکمت ہوگی، خدا رسول سے ہم جدا ہے، خدا رسول سے پھریں گے نہیں، کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، درود نہیں چھوڑیں گے، قرآن نہیں چھوڑیں گے، گناہ ہو تو توبہ ضرور کریں گے، یعنی خدا سے باغی نہیں ہوں گے، پھر تو تمہارے مسائل چلتے رہیں گے، منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ خدا نے گارنٹی دی ہے اپنے وعدے کی، اور آقا کے وعدے کی گارنٹی دی ہے کہ خدا رسول کے وعدے کبھی خلاف نہیں ہوتے، لیکن نیت کا بھی تو پکا ہونا۔ پھر تو گرتو للو پنجو، ہاں جی تھالی کا بینگن، اور کیا بولتے کہ جی ہاتھی کی دانت کھانے کے دکھانے کے، منٹ میں تولا منٹ میں واسا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبت ہے تو جی تصویر صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، کہا بھائی بعد میں نماز کو جا رہا ہوں، یار بات تو کرو، تو بڑا زبردست نمازی ہوگی، اور نماز میں مصیبت پئی ہوئی ہے، اسی بھاگ رہا ہے، وہ ایسا سمجھتے اتنا اس کو نماز کی اہمیت کسی جان رہی ہے، اتنا خدا والا بن گیا، سبحان اللہ۔ بعض ایسے بھاگا جا رہا ہے، بعد میں دیکھتے میں وضو کیا مسجد میں جانا، کہتے بات کرو، اب تم کو نہیں پتہ بھاگا جا رہا ہے اللہ کی محبت میں، اس کی مصیبت اس پہ کوئی ٹوٹی ہوئی ہے، بھاگا جا رہا ہے۔ جب رحمتیں پھر تم بھاگے جا اللہ سے، یہ بات کچھ مضبوط ہوتی ہے۔ مصیبتیں آئی تو ساری اللہ کے دن بھاگے، کہاں بھاگے گے؟ ہندو مندر میں بھاگے گا، مسیحی شرک میں بھاگے، شرک کرے گا، مسلمان مسجد کی طرف بھاگے گا۔ ہاں دیکھ لو، جب تم کو چھوٹ جائے تمہاری حالت پہ چھوڑے کوئی دباؤ نہ ہو، پھر دیکھو کہاں بھاگتے ہو۔ تسبیح خور دل کا چور ہے تیرے کی، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہاں پکا ہونا چاہیے، ہاں نیت کو پکا کر لو، تمہاری ضمانت کفارت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، ہاں انشاءاللہ۔ ایسا سلسلہ تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا جس میں ایسی بات سنی ہو۔ کرم سب پر ہے، لیکن آقا جی جہاں کرم فرما دیں گے کوئی روکنے والا ہے؟ کبھی کسی سلسلے میں فیض جاری کر دیتے، کبھی کسی میں جاری کر دیتے، کبھی کسی میں جاری کر دیتے، مالک کے سلسلے کے سارے وہی ہیں۔ ہاں یہ بھی نکتہ سمجھے نا، کہ ہر سلسلے کا رسول تو علیحدہ نہیں ہے، پھر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، سمجھے بھائی جہاں سے اللہ آقا جی کی رحمت اور فیض ملتا ہے ہم ادھر ہی مریں گے۔ ہمیں سلسلہ ادریسیہ میں ملا، دوسرے کو قادریہ میں، تو قادریہ میں لگا رہا ہے، نقشبندیہ میں لگا رہا ہے، اگر نہیں ملا ہے تو پیر بدل سکتا ہے، سب کچھ لیکن خدا رسول تو ایک ہی رہیں گے نا۔ ہاں تو اس کی ذہن میں ہونا چاہیے نا، ایک ہی شیخ کے پیچھے مرو، قرآن حدیث میں ایک شیخ کے پیچھے مرو، قرآن میں خدا رسول کے شیخ کے پیچھے نہ مرو، لیکن جو شیخ خدا رسول سے جوڑے علامتیں دکھیں تو اس کے پیچھے مرو خدا رسول کی وجہ سے۔ یہ نقطہ ذہن میں ہونی چاہیے بات بنیادی۔ ہاں بعض ساری عمر بس نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا، ہاں ڈاکٹر سے مرض جاتی نہیں، بیمار سے بس میں نے ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کرنا، بھائی شفا بھی تو ہوتا ہے ایک سے کرائے نا، نہیں ہوتی تو میں مرنا نہیں، جینا ہے ظاہری۔ اور جو ایمان روحانی طور سے آدمی مرتا، اس کا دل خدا سے کے معاملے میں پیچھے ہٹتا، اس کو تو ظاہری مریض سے زیادہ اپنا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں تو یہ بات ہے نا، اور جو باتیں دنیا کی ساری قرآن دین کی تھوڑی ہوتی ہیں، مشائخ کی اتحادی باتیں ہوتی ہیں، لیکن مرنا شیخوں کے پیچھے، مرنا خدا رسول، اور خدا رسول کی وجہ سے اس شیخ کے پیچھے مرنا جس سے انسان جڑتا ہے خدا رسول سے، اس کو علامتیں اور اس کو ایسے چیزیں نظر آتی ہیں، تقویت نظر آتی ہے۔ آپ 1000 ڈاکٹر سنیں، لیکن آپ اسی ڈاکٹر سے جڑیں یا جڑیں گے جس سے آپ کو صحت یابی ہوتی ہے، آپ چلتے پھرتے ہیں خوشحال ہیں۔ ہاں تو یہ قصور ہوتا ہے، باقی کوئی سلسلہ کچھ کیا گیا، ہم وہ کچھ کیا گیا، لیکن ہماری آپ کی اصل بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ۔ اگر ادھر سے معاملہ صحیح نہیں ہوتا اور نہیں بنتا، تقویت نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہی کہیں بعض بزرگوں کی باتیں، پیر ملے پر پیر نہ جائے، ایسے پیر نکمے ہو، ڈاکٹر ملے مرض نہ جائے تو ایسے ڈاکٹر بھی نکمے ہو۔ ہاں
یہ باتیں ہیں، یہ کھلی کہتا ہوں چھپ چھپ کے نہیں کہتا ہوں، چھپ چھپ کے نہیں کہتا ہوں، مولوی کی بات کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، ایسی باتیں ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن مجھے شوخی آ جاتی کسی وقت، جذبہ آ جاتا ہے، اعتراض آتا ہوں، کس پر؟ اپنے پر نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کی طاقت پر۔ بڑی سرکار جہاں جاری کر دے کون ہے کہنے والا؟ ان کے سامنے سلسلے کچھ اپنی حیثیت رکھتے ہیں، حکم رکھتے ہیں سلسلے حضرت محمد مصطفیٰ پر نہیں رکھتے ہیں، اور جب چاہے جس سلسلے میں جاری کر دیں، اور جب چاہے جس سلسلے سے ان کا جیسے مرضی وہ باتیں کہنے کی نہیں، ان کی مرضی پر ہے، سلسلوں کی مرضی پر نہیں ہے۔ یہ آپ کو بہت بڑی بات میں نے بتائی، خدا کی قسم۔ ہاں، واضح سلسلوں کو ہی سمجھتے ہیں سب کچھ، سلسلے کو سمجھنا ان کی وجہ سے، اور جہاں سے آپ کو وہ کچھ اظہار کرتے ہیں اور آپ وہ کیفیت اپنے دل میں دیکھتے ہیں، کیفیت کے طور سے، باتوں کی طور سے نہیں لوگوں کی سننے کی، یا میری بات کیفیت کے طور سے، آپ کو اس جگہ میں فنا ہو جانا چاہیے۔ باتیں سب جگہ ہوتی ہیں، کیفیت سب جگہ نہیں ہوتی، جہاں کیفیت سمجھو ان کی نظر ہے وہاں وہ کچھ کرم زیادہ فرما رہا ہے کہ اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، جہاں ان کی مرضی، جہاں شہنشاہ کی مرضی، جیسے ان کی مرضی، جیسے وہ چاہے ویسے ہی ہونا چاہیے۔ ہم نے چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھنا، ہم نے آقا جی کو دیکھنا، ہم نے سلسلوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے آقا جی کو دیکھنا۔ ملتے کہاں سے ان کی روشنی دل کو چھوتی ہے۔ ڈونکیوں کو سمجھو، یا پنجابی والے کہتے ہیں اس کے دونوں معنی، اور سکھو کچھ سکھو۔ آقا جی کی جہاں خوشبو آ جائے، لکیر کا فقیر بن کے مرنا، کسی کی سننی ہی نہیں ہے، سننی نہیں ہے۔ ابو بکر کا یہی رہے گا، جب آقا نے کہا مسئلہ ادھر ہے ہم ادھر ہی ہیں، اب سمجھ جاؤ یہ اشارے آگے تمہاری، سمجھو نہ سمجھو، میرا آگے سے بیان ختم ہے، بس ختم۔ ہمیں ہر وقت خدا کے بعد کوئی ہمارے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، پیر ان کے توفیلی ہیں، پیر حقیقت میں ان کا مقام نہیں رکھتے ہیں۔ توبہ استغفار پڑھو بھائی۔